الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وقال النبي عليه الصلاة والسلام من أعطى لله ومنع لله وأبغض لله وأحب لله فقد استكمل إيمانه أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم و مکرم بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم کمزور بندوں پر احسان ہے، کرم ہے کہ اس رب کائنات نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے ہم سب کو سرفراز فرما دیا ہے۔ اب ہمارا کام کیا ہے؟ ایمان کی دولت ملنے کے بعد ہم کیا کرنا چاہیے؟ اس کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب تم دنیا میں آئے تھے مومن بن کر آئے تھے، اور جب دنیا سے جاؤ گے تو مومن بن کر جاؤ، یہ نہیں فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام، بلکہ یہ فرماتے ہیں کہ پکے اور سچے مسلمان بن کر جاؤ۔ پکے اور سچے مسلمان، کامل اور اکمل ایمان والے بن کر اس دنیا سے جانے کی کوشش کرو۔ تو اب یہاں سوال یہ ہوتا ہے کہ کامل اور سچا پکا مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک حدیث شریف میں صاف فرما دیا کہ جس مسلمان کے اندر، جس شخص کے اندر 4 چیزیں اگر پائی گئی تو سمجھ لو کہ اس کا ایمان پکا ہو گیا، وہ پکا اور سچا مسلمان ہو گیا، اور مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ڈائریکٹ جنت عطا فرما دیں گے۔ جس شخص کے اندر 4 چیزیں پائی گئی تو وہ پکا اور سچا مسلمان کہلائے گا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں من اعطى للہ ومنع للہ واحب للہ وابغض للہ، کہ اگر کسی کو کچھ دے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے دے، اگر کسی کو کوئی چیز دینے سے منع کرے تو اللہ تعالیٰ کے لیے منع کرے، اگر کسی شخص سے محبت کرے تو محبت بھی اللہ تعالیٰ کے لیے کرے، اگر کسی شخص سے بغض کرے، کینہ کرے، کسی کے متعلق اپنے دل میں کینہ اور حسد رکھے تو یہ حسد رکھنا اور یہ نفرت کرنا بھی اللہ تعالیٰ کے لیے کرے۔ یہ 4 چیزیں اگر کوئی شخص کر لیتا ہے تو سمجھ لو کہ اس کا ایمان کامل اور پکا ہو چکا ہے۔ تو میرے بھائیوں، میں اس حدیث کی روشنی میں اس حدیث کی تفصیل کرنے جا رہا ہوں۔ آپ حضرات بغور سماعت فرمائے۔ کسی کو نیند آ رہی ہے تو وہ جا کر وضو کر کر آئے۔ حدیث شریف کا پہلا ٹکڑا ہے من اعطى للہ، کہ اگر کسی کو کچھ دے، کسی موقع پر کچھ خیرات صدقہ کرے تو اس میں ہماری نیت کیا ہونی چاہیے؟ اس میں ہماری نیت یہ ہونی چاہیے کہ یہ جو ہم دے رہے ہیں اس دینے سے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، کسی دکھلاوے کے لیے نہ دے، نام و نمود کے لیے، شہرت کے لیے کسی کو نہ دیں۔ اگر دل میں
دے تو رہا ہے بہت سارے پیسے، ہزاروں کے پیسے، کروڑوں کے پیسے مسجدوں کو دے رہا ہے، مدرسوں کو دے رہا ہے، اگر اس کے دل میں اگر کوئی اور نیت ہے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے علاوہ، تو میرے بھائیوں یہ پیسے وہ مدرسے میں دینا، وہ مسجد میں دینا برابر ہے، اور وہ پیسے لگ جا کر کسی سمندر میں یا کسی نالے میں ڈال دے، ثواب میں ذرا برابر بھی تردد نہیں آئے گا، ثواب میں ذرا برابر بھی فرق نہیں آئے گا۔ اگر فرق آتا ہے تو صرف اور صرف ایک چھوٹی چیز کے بارے میں فرق آ جاتا ہے۔ حدیث شریف میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات، پوری زندگی اگر کسی کی نیت صحیح ہو جائے، کسی کی نیت میں کچھ تبدیلی نہ آئے، تو وہ ساری کی ساری زندگی عبادت میں لکھی جاتی ہے۔ اگر نیتوں میں فرق آ گیا تو میرے بھائیوں یہ نیکیاں بھی وبال بن جائے گا، اور یہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں، یہ صدقہ خیرات کرتے ہیں، یہ بھی ہمارے اوپر وبال بن جائے گا۔ کل قیامت کے دن دیکھیں گے کہ ہم زندگی میں ایک دن بھی نماز نہیں چھوڑتے تھے، ایک اچھے کام میں بھی ہر اچھے کام میں حصہ لیتے تھے، لیکن ہمارے نامہ اعمال نیکیوں سے خالی پڑے ہوئے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کل قیامت کے دن ایک دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اتنے اچھے کام کرنے کے باوجود، اتنے نمازیں اور تہجد کی نمازیں پڑھنے کے باوجود، اتنے دن کے کام کرنے کے باوجود ہمارے نامہ اعمال خالی ہے، اس کی صرف اور صرف ایک ہی وجہ ہے کہ ہماری نیت اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے نہیں تھی۔ اگر ہم نماز پڑھتے ہیں، عام طور پر جیسے تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، گھر میں پڑھتے ہیں، رات میں اٹھ کر پڑھتے ہیں، اگر ہمارا سجدہ 3 سبحان ربی الاعلیٰ کے برابر ہے تنہائیوں میں، وہی سجدہ اگر مسجد میں 5 سبحان ربی الاعلیٰ، 7 سبحان ربی الاعلیٰ کے برابر ہو جائے تو علماء کرام فرماتے ہیں یہ شرک ہو گیا ہے۔ اگر تنہائی میں ہمارا سجدہ صرف 3 سبحان ربی الاعلیٰ کے برابر ہے اور مسجد میں لوگوں کو دکھانے کے لیے لمبے لمبے سجدے کرتے ہیں، ہمارا قیام تنہائیوں میں ایک چھوٹی سی سورت پڑھ لیتے ہیں اور مسجد میں آنے کے بعد لمبی لمبی سورتیں پڑھتے ہیں، تو میرے بھائیوں یہ تمام کے تمام شرک میں داخل ہیں۔ اس میں صرف اور صرف ایک ہی وجہ ہے کہ ہماری نیت درست نہیں ہے۔ اگر ہماری نیت اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اگر ہے، اگر ہم کچھ خیرات صدقہ کر رہے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تو میرے بھائیوں یہ ایمان کی پہلی علامت ہے۔ اگر کسی کے اندر یہ آ گئی ہے تو سمجھو کہ اس کا ایمان مکمل ہو گیا ہے۔ دوسری علامت کامل اور مکمل ایمان والے شخص کی، کسی کو دے تو اللہ تعالیٰ کے لیے دے، اور کسی کو دینے سے منع کرے، کسی کو دینے سے روکے تو یہ روکنا بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ہو۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ اگر کوئی شخص کسی کو پیسے دینے سے روک رہا ہے تو یہ روکنا اللہ تعالیٰ کے لیے روکنا ہوا۔ اگر کوئی شخص اگر کسی کو معلوم ہے کہ اگر ہم اس کو پیسے دیں گے تو یہ پیسے فضول کاموں میں خرچ کریں گے، یہ پیسے شراب پینے میں خرچ کریں گے، یہ پیسے گناہوں کے کاموں میں خرچ کریں گے، تو میرے بھائیوں ہم جو پیسے دینے سے روک رہے ہیں یہ روکنا اللہ تعالیٰ کے لیے ہوا ہے۔ ہم کو معلوم ہے کہ فضول خرچی کے لیے پیسے اڑائیں گے، اسی لیے پیسے مانگ رہے ہیں، تو میرے بھائیوں پیسہ دینے سے روک دے، پیسہ نہ دے۔ یہ نہ دینے پر بھی اللہ تعالیٰ عبادت کا ثواب لکھیں گے اپنے نامہ اعمال میں۔ تیسری علامت اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے وَأَحَبَّ لِلَّهِ، اگر کسی سے محبت کرے تو یہ محبت کرنا بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ہو۔ اس میں تھوڑا سا تفصیل میں جاؤں گا، تفصیل میں جا کر بات سمجھانے کی کوشش کروں گا، آپ حضرات بھی سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کسی سے محبت کرے تو یہ محبت کرنا بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ہو۔ مثال کے طور پر ہم دنیا کی تمام چیزیں ہیں، جتنی چیزیں ہیں
جتنی جائز چیزیں ہیں اگر اس سے محبت کرے تو یہ محبت کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے ہو، اور یہ محبت کرنے میں ہماری نیت صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو۔ دیکھیے اگر ہم ماں باپ سے محبت کرتے ہیں، ماں باپ سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ ایک طبعی تقاضا ہے، فطری محبت ہے والدین سے کہ انہوں نے مجھے پالا ہے، انہوں نے مجھے پال پوس کر بڑا کیا ہے اور یہاں تک لایا ہے۔ اس لیے بچوں کے دلوں میں ماں باپ کی جو محبت ہوتی ہے وہ فطری محبت اور طبعی محبت ہوتی ہے۔ طبیعت کا تقاضا ہوتا ہے کہ وہ ماں باپ سے محبت کرے۔ اگر اس نیت سے اگر ہم محبت کریں تو والدین کے ساتھ جو محبت کرتے ہیں اس محبت پر ثواب نہیں لکھا جائے گا۔ یہ دنیاوی کام ہے کہ اگر ہم والدین کے ساتھ محبت کریں تو ہمارے دلوں میں یہ نیت ہونی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے احادیث میں فضیلتیں آئی ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، والدین کے ساتھ محبت کرو۔ اگر یہ نیت سے اگر ہم محبت کرتے ہیں والدین سے تو میرے بھائیوں ہمارا محبت کرنا بھی نیکیوں میں شمار کیا جائے گا اور عبادت اور ثواب کے کاموں میں شمار کیا جائے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے اگر کوئی اولاد اپنے والدین کو ایک محبت کی نظر سے دیکھ لے تو حج مبرور کا ثواب ملے، اللہ تعالیٰ لکھ دیتے ہیں، حج مبرور کا ثواب لکھ دیتے ہیں۔ حج مبرور کسے کہتے ہیں؟ لوگ یہاں سے حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، ضروری نہیں کہ ان کا حج قبول ہو اللہ تعالیٰ کے نزدیک، ضروری نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں جو حج اللہ تعالیٰ کے نزدیک قبول ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں حج مبرور۔ اگر کوئی اولاد اپنے والدین کو محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حج مبرور کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں جو ہم محبت کرتے ہیں یہ محبت کرنا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہو۔ ہم اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں، یہ محبت کیوں کرتے ہیں؟ ایک طبیعت کا تقاضا ہے، ایک فطری تقاضا ہے، اس لیے ہم اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے ہم اپنے بچوں کو محبت کرنے سے پہلے، اپنے بچوں کو پیار کرنے سے پہلے تھوڑی دیر اپنے ذہن میں یہ خیال لے کر آئیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی چھوٹے چھوٹے بچوں کو محبت کیا ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو پیار کیا ہے۔ اگر اس نیت کے ساتھ ہمارے چھوٹے بچوں سے ہم محبت کرتے ہیں تو ہم بچوں سے محبت کرنا اور بچوں کو پیار کرنا بھی عبادت میں لکھا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ایک مرتبہ مسجد نبوی میں بیٹھ کر خطبہ دے رہے تھے، اتنے میں حضرت حسن یا حضرت حسین رضی اللہ عنہ دونوں میں سے کوئی ایک گرتے پڑتے چھوٹے سے بچے تھے، اس وقت مسجد میں داخل ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ان کو دیکھ کر فوراً ممبر سے اتر کر ان کو اپنے گود میں اٹھا لیتے ہیں۔ یہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ چھوٹے بچوں سے محبت کرنا اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ یہ جب چھوٹی سی بچی تھی اس وقت اللہ کے نبی علیہ السلام ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے، تو اس وقت یہ حضرت ابو امامہ اللہ کے نبی علیہ السلام جب سجدے میں جاتے تھے تو یہ اوپر چڑھ کر بیٹھ جاتی تھی، اللہ کے نبی علیہ السلام کے اوپر سوار ہو جاتی تھی۔ جب قاعدے میں بیٹھتے تھے تو وہ سامنے آ کر بیٹھ جاتی تھی۔ یہ بچے اور یہ چھوٹے چھوٹے بچے اللہ کے نبی علیہ السلام کے قریب کیوں ہوئے؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے چھوٹے بچوں سے محبت کیا ہے، چھوٹے بچوں سے محبت کیا ہے۔ اور ہم بھی اگر چھوٹے بچوں سے محبت کرتے ہیں تو محبت اور پیار کرنے سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے یہ سوچ لیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت ہے چھوٹے بچوں سے محبت کرنا، اس وجہ سے میں محبت کر رہا ہوں۔ تو میرے بھائیوں صرف اور صرف نیتوں میں اگر فرق آ جائے تو ہماری پوری زندگی کیا ہو جائے گی؟ عبادت بن جائے گی، پوری کی پوری زندگی عبادت بن جائے گی۔ ہم کھانا کھاتے ہیں، کھانا کیوں کھاتے ہیں؟ بھوک لگنے کی وجہ سے کھانا کھاتے ہیں۔ کھانا کھانے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ بھوک چلی جاتی ہے اور ہم اپنے کاموں میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں یہ کھانا کھانا بھی اگر ہم سمجھ لیں تو عبادت بنا سکتے ہیں۔ کھانا کھانے سے پہلے دسترخوان بچھا کر سنت کے طریقے پر اگر کھانا کھائے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں جب دسترخوان لگتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے سے پہلے
کھانے کا شکریہ ادا کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے تھے، اس کے بعد کھانا کھاتے تھے۔ اگر ہم بھی یہ طریقہ اختیار کر لیں، یہ طریقہ اپنا لیں کہ گھر میں کھانا کھانے سے پہلے تھوڑی دیر، ایک لحظہ اگر دل میں خیال کر لے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے میں کھانا کھا رہا ہوں، تو میرے بھائیوں آپ جتنی دیر بیٹھ کر کھانا کھائیں گے آپ کے نامہ اعمال میں فرشتے ثواب لکھتے چلے جائیں گے، ثواب لکھتے چلے جائیں گے۔ اگر آپ پانی پی رہے ہیں، سنت کے مطابق پانی پی رہے ہیں، تو آپ کا پانی پینا بھی عبادت پہ لکھا جائے گا۔ اگر آپ بچوں سے محبت کر رہے ہیں، پیار کر رہے ہیں، تو یہ پیار کرنا بھی آپ کے نامہ اعمال میں نیکیوں میں شمار کیا جائے گا۔ اگر آپ اپنی بیوی سے محبت کرتے ہیں، یہ بیوی سے محبت کرنا یہ نفسانی خواہشات سے نہ کیجیے۔ بیوی سے محبت کرتے ہیں، یہ کیوں کرتے؟ اس لیے کہ ہمارا نفس کہتا ہے کہ بیوی سے محبت کرو، بیوی کو پیار کرو، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی طرف دیکھتے ہیں تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں سے محبت کیا ہے، اپنی بیویوں سے پیار کیا ہے، اپنی بیویوں کو دلداری کی ہے کہ ان کو کبھی رنج و تکلیف کا سامنا پڑنے نہیں دیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا دل بہلانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ 11 عورتوں کی کہانی سنائی ہے، 11 عورتوں کی کہانی سنائی ہے کہ 11 عورتوں نے اپنے 11 شوہروں کے بارے میں ایک دوسرے کو بتایا ہے کہ میرا شوہر ایسا ہے، میرا شوہر ایسا ہے۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو کیوں بتایا؟ اس لیے کہ دل بہلانے کے لیے۔ یہ دل بہلانا بیوی بچوں کے ساتھ نیکی کا کام ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو محبت کی نظر سے اور محبت کے لیے ایک لقمہ بھی اس کے منہ میں کھلاتا ہے تو یہ لقمہ بھی اس کے عبادت میں لکھا جائے گا۔ صرف اور صرف نیت میں فرق ہونا چاہیے۔ ہم جو کرتے ہیں یہ نفسانی خواہشات نہ ہو، نفسانی تقاضے نہ ہو، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ اگر ان کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے اگر ہم یہ نیت سے کر لیں تو یہ ہماری پوری زندگی عبادت میں لکھی جائے گی۔ حدیث شریف کا پہلا ٹکڑا ہے من اعطا للہ ومنع للہ، اگر ہم کسی کو کچھ دیں تو یہ اللہ تعالیٰ کے لیے دے۔ اس میں مفسرین حضرات لکھتے ہیں اگر ہم دنیاوی کاروبار کریں، دنیاوی بیپار کریں، اگر اس میں بھی ہماری نیت صحیح ہو تو میرے بھائیوں یہ بیپار بھی، یہ کاروبار بھی ہمارے نامہ اعمال میں عبادت کے طور پر لکھا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم ایک دکان کو جاتے ہیں، گوشت کے دکان کو، ترکاری کے دکان کو جاتے ہیں، جانے کے بعد کوئی چیز خریدتے ہیں اور خریدنے کے بعد کیا ہوتا ہے، ہم ادھر سے پیسہ دیتے ہیں، ادھر سے وہ گوشت دیتا ہے یا ترکاری دیتا ہے یا کوئی بھی چیز لے لو، ادھر سے ہم ایک چیز دیتے ہیں، ادھر سے ایک چیز دیتے ہیں۔ اس میں کیا ہے؟ دین کا کوئی فائدہ ہے؟ دین کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ صرف اور دنیا کا معاملہ ہے، یہ دنیا کا لین دین ہے۔ لیکن اگر ہم اس کو، ہماری نیت صحیح ہو جائے، ہم نیت یہ کر لیں کہ ہم یہ جو لین دین کا معاملہ کر رہے ہیں یہ سنت کے مطابق کر رہے ہیں، حلال طریقے پر کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کسی کو دیتے ہو اور کسی سے لیتے ہو اس میں دھوکہ مت کرو، دھوکہ نہ دو، کسی کو جھوٹ مت بولو۔ اگر یہ نیت کے ساتھ ہم لین دین کا معاملہ کرتے ہیں، خرید و فروخت کا معاملہ کرتے ہیں، بیچنے کا مول لینے کا معاملہ کرتے ہیں، تو میرے بھائیوں ہمارا یہ بیچنا، یہ مول لینا، یہ ساری کی ساری چیزیں عبادت میں لکھی جاتی ہے۔ صرف اور صرف فرق نیت میں ہونا چاہیے، نیت میں ہونا چاہیے۔ اگر نیت ہماری درست ہو گئی تو میرے بھائیوں آپ کو میں لکھ کر دے سکتا ہوں کہ ہماری پوری کی پوری زندگی عبادت میں لکھی جائے گی۔ ہمارا سونا، ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا چلنا، ہمارا بات کرنا، یہ ساری اگر نیت میں فرق آ گیا تو میرے بھائیوں سمجھ لو کہ پوری زندگی ہماری عبادت میں گزر رہی ہے۔ حدیث کا چوتھا ٹکڑا ہے من احب للہ وابغض للہ، اگر کسی سے نفرت کرو تو میرے بھائیوں نفرت بھی اللہ تعالیٰ کے لیے کرو۔ اگر کسی سے دشمنی رکھو تو یہ دشمنی بھی اللہ تعالیٰ کے لیے رکھو، اپنی ذاتی دشمنیاں کسی کے ساتھ پیدا مت کرو۔ اگر کسی سے دشمنی کرتے ہیں
کسی سے نفرت کرتے ہیں تو یہ نفرت کرنا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کرو، تو میرے بھائیوں یہ نفرت کرنے میں بھی آپ کو ثواب لکھا جائے گا۔ علماء کرام اس کی مثالیں دیتے ہیں کہ اگر کوئی شخص شراب پیتا ہو تو میرے بھائیوں اس شخص سے ہم کو کوئی لینا دینا نہیں ہے، اس شخص سے ہم کو محبت ہے، لیکن ہم کو نفرت اور ہم کو دشمنی صرف اور صرف اس کی عادت سے ہے۔ اگر کوئی شخص شراب پیتا ہے تو اس شخص سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اگر وہ اسی وقت توبہ کر لیا تو ہم اس کو اپنے گلے سے لگائیں گے، اپنے سینے سے لگائیں گے، ہم اپنے سروں پر بٹھائیں گے۔ ہم کو نفرت اور دشمنی صرف اور صرف اس کی عادت جو شراب ہے اس سے ہم کو نفرت ہے۔ اگر کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے تو ہم کو جھوٹ بولنے والے شخص سے نفرت نہیں ہے، ہم کو نفرت وہ جھوٹ سے ہے جو وہ بول رہا ہے۔ اگر وہ جھوٹ چھوڑ دیا تو ہم اس کو گلے لگانے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ اگر کوئی شخص زنا کر رہا ہے تو ہم کو اس سے نفرت نہیں ہے، بلکہ وہ شخص سے تو محبت ہے، لیکن اس کا جو کام ہے اس کام سے ہم کو نفرت ہے۔ جو نفرت ہم جو عداوت جو دشمنی کرتے ہیں تو میرے بھائیوں ذاتوں سے دشمنی مت کیجیے، ایک دوسرے کی ذات سے دشمنی مت کیجیے، ایک دوسرے کے شکلوں سے صورتوں سے دشمنی مت کیجیے، بلکہ اس کی جو بری عادتیں ہیں ان بری عادتوں کو دور کرنے کی فکر کریں، بری عادتوں کو دور کرنے کی فکر کریں، ان بری خصلتوں کو بھگانے کی فکر کریں اور ان کو قریب کرنے کی کوشش کریں، اور جہاں تک ہو سکے ان کو اپنے قریب لانے کی کوشش کریں۔ یہ قریب لانا اور اچھی عادتوں کو ذکر کرنا، بری عادتوں کی نفرتوں کو دلوں میں بٹھانا، یہ انبیاء اکرام علیہ السلام کرتے تھے۔ اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کی تعریف فرمائی ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ یہ امت ایسی امت ہے کہ برائی سے روکتی ہے اور بھلائی کی طرف لے کر آتی ہے، برائیوں کا تذکرہ کرتی ہے۔ برائیوں کا تذکرہ اس لیے کرتی ہے کہ اس ذات کے نفرت دلانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس برائیوں کا تذکرہ کر کر اس کے دلوں میں برائیوں کی نفرت کو بٹھانے کے لیے برائیوں کا تذکرہ کرتی ہے۔ اور جو آدمی ہے وہ آدمی سے محبت کرنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص نماز چھوڑ رہا ہے، کوئی نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو ہم کو اس سے نفرت نہیں ہے، بلکہ وہ جو سو رہا ہے نماز کو چھوڑ کر، وہ جو کاروبار میں لگا ہوا ہے نماز کو چھوڑ کر، وہ جو دنیاوی مسائل میں گھرا ہوا ہے دین کو چھوڑ کر، صرف اور صرف ان سے نفرت ہے۔ اگر وہی صحیح راستے پر آ گیا تو میرے بھائیو ہم ان کو دلوں سے لگانے کے لیے تیار ہیں۔ تو جہاں تک ہو سکے اتحاد کو پیدا کیجئے، جہاں تک ہو سکے اپنے ایمان کو مضبوط کر دیجئے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو ماں کے پیٹ ہی سے ایمان کی دولت نصیب فرمائی ہے، لیکن ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اپنے ایمان کو مضبوط کریں اور ہم اپنے ایمان کو پکا اور پختہ کریں، ہمارا ایمان صحابہ کے ایمان کی طرح ہو جانے کی کوشش کریں۔ ہم اپنے ایمان کو آگے آنے والے ایسے حالات ہیں، ابھی ایسے حالات چل رہے ہیں جہاں دیکھو مسجدوں پر حملہ کیا جا رہا ہے، جہاں دیکھو مسلمانوں پر حملہ کیا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں قرآن میں صاف طور پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ جو مسجدوں پر حملہ، یہ جو مسلمانوں پر حملہ، جو یہ مسائل پر حملہ کیے جا رہے ہیں، اس کی وجہ نہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ اس کی وجہ صرف اور صرف مسلمان حضرات ہیں۔ اس لیے میں اپنی بات اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ مسلمانوں آپ کے جیسے اعمال ہوں گے، ہمارے جیسے اعمال اوپر جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے ویسے آسمان سے نازل ہوں گے۔ یہ جو بگاڑ دنیا میں آ رہا ہے، یہ جو تاریکیاں ہر طرف چھائی جا رہی ہے، یہ صرف اور صرف ہمارے برے اعمال کی وجہ سے ہے، یہ ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے ہے، یہ ہمارے جھوٹ بولنے کی وجہ سے ہے، یہ ہمارے نمازوں کو چھوڑنے کی وجہ سے ہے۔ اگر پورے کے پورے سچے اور پکے مسلمان بن گئے، اس کے بعد دیکھیے کہ اسلام کیسا بلند ہوتا چلا جائے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے جب اللہ کے نبی علیہ السلام معراج پر تشریف لے کر جا رہے تھے، اس وقت کچھ چیزیں نیچے سے اوپر جا رہی تھی اور کچھ چیزیں اوپر سے نیچے آ رہی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علی نبینا علیہ السلام سے فرمایا
کہ یہ کیا چیز ہے جو نیچے سے اوپر جا رہی ہے اور اوپر سے نیچے آ رہی ہے؟ تو حضرت جبرائیل علی نبینا علیہ السلام نے فرمایا یہ جو نیچے سے اوپر جا رہی ہے یہ آپ کے امت کے اعمال ہیں، آپ کی امت کے کرتوتے ہیں، اور وہ اوپر سے نیچے جو آ رہی ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ہمارے جیسے اعمال ہوں گے، ہمارے جیسے کرتوتے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں پر وہی فیصلے نازل کرے گا اور وہی احکامات جاری کرے گا، وہی احکامات جاری کرے گا۔ اگر ہم اپنے گھروں میں بے برکتی نہیں ہے تو اس کا سبب کوئی اور نہیں ہے بلکہ ہمارے گھر کے خود افراد ہیں، ہمارے گھر میں جو رہتے ہیں انہی کی وجہ سے گھر میں بے برکتی آ رہی ہے، انہی کی وجہ سے۔ اگر پورے کے پورے نماز پڑھنے والے بن جائے، پورے کے پورے قرآن پڑھنے والے بن جائے، پورے کے پورے جو مستورات گھروں میں ہیں وہ پردہ کرنے والے بن جائے تو میرے بھائیوں بے برکتی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوگا۔ حدیث شریف میں آتا ہے تب صبح کا سونا رزق کو روک دیتا ہے۔ صبح کو جو شخص نماز چھوڑ کر سو جاتا ہے وہ شخص اللہ تعالیٰ رزق کو روک لیتے ہیں۔ صبح کا سونا ہی رزق کو ختم کر دیتا ہے۔ صبح کو سو جاتے ہیں، 8-9 بجے اٹھتے ہیں، اٹھنے کے بعد جا کر اخبار پڑھتے ہیں، اس کے بعد سارے سے یہی شکایت ہے کہ گھر میں برکت نہیں ہے، گھر میں برکت نہیں ہے، برکت کے لیے قرآن کو پڑھایا جائے۔ میرے بھائیوں، میں لکھ کر دے سکتا ہوں، آپ اپنے گھروں میں 100% صحیح ہو جائیے، اس کے بعد کوئی برا ہوا تو جب پوچھئے۔ اپنے گھروں کو دین کا ماحول دیجئے، اپنے گھروں میں اپنے بیوی بچوں میں دین کو پیدا کیجئے، دین کی فکر کیجئے۔ دین کی فکر کرنے والا ہی انسان ہے۔ اگر کوئی دین کا فکر نہیں کرتا ہے، صرف آ گیا ہے اور وقت ملا تو نماز پڑھ لیا، وقت نہیں ملا تو نماز نہیں پڑھا، ایسوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہم جو عبادت کرتے ہیں، ہم جو جمعہ کی نمازیں پڑھتی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ پہلے سے ہے، رہے گا اور قیامت تک رہے گا، اور اللہ تعالیٰ کی شان میں ذرا برابر بھی کمی نہیں آئے گی۔ اگر پوری زمین عبادت میں مشغول ہو گئی تو اللہ تعالیٰ کی شان میں ذرا بھی زیادتی نہیں ہوگی۔ اگر پوری زمین ہم نافرمانیوں میں، گناہوں میں ڈوب گئے تو اللہ تعالیٰ کی شان میں ذرا برابر بھی کمی نہیں آئے گی۔ تو میرے بھائیو، جہاں تک ہو سکے سوچنے کی فکر کرو، جو لمحات گزر رہے ہیں ان کی قدر کرے، وقتوں کی قدر کرے۔ یہ وقت بہت قیمتی گزر رہا ہے، اگر وقت کو ہم استعمال کر لیں تو وہ وقت کا بادشاہ بن جائے گا، وقت کا بادشاہ۔ اگر کوئی سونے میں گزار دیا، گیم کھیلنے میں، فون دیکھنے میں، بیکار کاموں میں گزار لیا تو میرے بھائیوں اس کے لیے کوئی بچا نہیں ہے، پچھتاوا ہی پچھتاوا ہے۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اس وقت کے بارے میں جو ہم بیکار کا وقت گزار رہے ہیں یہ کل قیامت کے دن معلوم ہوگا۔ ہر شخص کہے گا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں دنیا میں فلاں سے دوستی نہ کرتا تو کتنا اچھا ہوتا، کاش میں فلاں دنیا میں فلاں سے دوستی نہ کرتا، فلاں جگہ نہ جاتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ اس وقت پچھتانے کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، کہ اللہ تعالیٰ سے فرمائیں گے کہ ہم نے دیکھ لیا، ہم نے سن لیا، یہاں کے منظر کو ہم نے دیکھ لیا، اگر آپ ہم کو پھر دوبارہ بھیج دیجئے، اس کے بعد دیکھیے ہمارے اعمال کیسے ہوں گے۔ اس وقت کوئی پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، جہاں تک ہو سکے اپنی زندگیوں میں تبدیلی لانے کی کوشش کرے، جہاں تک ہو سکے دین کی طرف رغبت کرنے کی کوشش کرے۔ حدیث شریف میں آتا ہے من اعطى للہ ومنع للہ واحب للہ وابغض للہ، کسی کو کوئی دے تو اللہ کے لیے دے، کسی کو دینے سے منع کرے تو وہ بھی اللہ کے لیے منع کرے، کسی سے محبت کرے تو وہ بھی اللہ کے لیے کرے، کسی سے نفرت کرے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کے لیے کرے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خاتمہ بالخیر فرمائے اور ہمارا ایمان مضبوط اور مکمل فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھے وہ سنتیں پڑھ لیں۔